رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے جمعہ کے دن وقت نکال کر اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحیم و کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور تسلسل کے ساتھ ترتیب وار سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر آج آیت نمبر 144 ہے، دوسرا پارہ کا پہلا رکوع، چونکہ دوسرا پارہ بھی سورہ بقرہ سے ہے تو آج ہم اس کی تفسیر سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب کیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ حالت نماز میں، آگے اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، حالت نماز میں قبلہ چینج ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو جائے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس سے پھر کر کے کعبہ معظمہ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو بیان کیا کہ میرے حبیب تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں اس قبلہ کی طرف ترضاها جس میں تمہاری خوشی ہے، جس میں تمہاری رضا ہے، جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو قبلہ تم پسند کرتے ہو، تمہاری رضا ہے، تمہاری خوشی ہے، دیکھنا ہم تمہیں اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو تمہاری رضا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے یہ حکم دیا، یہ فرمایا، اب اللہ حکم دیتا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو میرے حبیب علیہ السلام اب تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی کعبہ معظمہ کی طرف کر لو،
اسی وقت اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر بیت المقدس کی طرف حضور رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں حکم دے دیا کہ میرے حبیب اب اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف کر لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں رہو اپنا رخ حالت نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی عیسائی ہیں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ جو اہل کتاب ہیں لَيَعْلَمُونَ یہ ضرور جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ قبلہ کی تبدیلی تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر آپ سماعت کریں کہ جب حضور اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، تو حضور کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور میں یہ بات کئی بار پچھلے درسوں میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوا کرتا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں قبلہ کی طرف رک کر کے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، چونکہ کعبہ معظمہ بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور دونوں پاکیزہ ہیں اور دونوں قبلہ ہیں۔ تو اس انداز میں مکہ المکرمہ شریف میں آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب وہاں پر بالکل اپوزٹ ہو گیا، بیت المقدس ادھر ہے تو کعبہ ادھر ہے، بالکل مخالف سمت میں ہیں دونوں، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ تھا مدینہ منورہ میں، یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے حبیب ابھی آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا کے رکھیں، یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں تھیں، جیسا کہ مفسرین نے ایک حکمت یہ بتائی، چونکہ مدینہ پاک میں یہودی زیادہ رہتے تھے اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ یہودی مانوس ہوں اور ہماری طرف مائل ہوں۔ جب یہ دیکھیں گے یہودی کہ نبی آخر الزمان ہمارے قبلے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارے دین کی طرف راغب ہوں گے، ہمارے دین کی طرف مائل ہوں گے، اسلام قبول کریں گے۔ یعنی یہودیوں کی دلجوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور کو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور نبی کریم السلام اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف مدینہ پاک میں تقریباً 16 یا 17 مہینہ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی دلی خواہش یہ تھی، حضور کی مرضی مبارک یہ تھی کہ ہمارا جو پرانا قبلہ ہے، جو ہمارے باپ دادا کا قبلہ ہے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا کعبہ مشرفہ، کاش ہمارا قبلہ وہ بنا دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے حبیب اب اپنا رخ جو ہے نا کعبہ کی طرف کر لو۔ اسی چیز کا اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حکم اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حکم دیا تھا اللہ نے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور نبی کریم السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ البتہ حضور علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور کو ناپسند تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار اس کو ناپسند کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ناپسند کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کا حکم بھی تھا؟ بیت المقدس خود اللہ کا ایک گھر ہے، مقدس جگہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے اور انبیاء کا قبلہ رہا، اور حضور کی معراج کی ابتدا بیت المقدس ہوئی،
یعنی یہ وجہ نہیں تھی کہ سرکار اسلام جو کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو زیادہ پسند کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا حضور کو ناپسند تھا، نہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء کرام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہودی ایک گھمنڈ کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، فخر، کہ دیکھو مسلمانوں کو کہ ہمارا جو دین ہے یہودیت اس کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ جو ہے نا وہ ہمارے جو بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے، یعنی رخ جو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف۔ اس طرح ان کے غرور کو ختم کرنا مقصد تھا، اس لیے حضور یہ چاہتے تھے کہ یہودی جو یہ گویا کہ تان ایک دیتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، ان کا گھمنڈ ختم ہو جائے۔ سرکار کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور نبی کریم السلام اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، قبلہ کی اس لیے کہ تاکہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس موقع پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی حضور ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ جگہ جہاں آج مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ پیچھے صحابہ آپ کے سب باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی 4 فرض پڑھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس ادا کو بیان کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے حبیب تم بار بار رک کر کے ہماری طرف دیکھتے ہو، ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف رک کرنا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کو اور سب کو ہر وقت دیکھتا ہے، لیکن اس مبارک ادا کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کریں تو یہ ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نمازی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا رخ دائیں بائیں یا اوپر اٹھا کر کے دیکھے یا سامنے دیکھے، بلکہ حکم یہ ہے دیکھنا ہے تو حالت قیام میں صرف نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ آسمان کی طرف اگر ہم رک کر کے حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن حضور اگر بار بار رک کر کے آسمان کی طرف دیکھیں تو یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور اللہ اپنے قرآن کا حصہ بنا لیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، اب آپ غور کریں پیارے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے محبت کتنی فرماتا ہے کہ حضور کی اداؤں کو بیان کر کے قرآن بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس میں حضور السلام کی رضا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے آیت کریمہ اس موقع پر نازل فرمائی جب حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت رب نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام مطلب بار بار یہ خواہش ہے، سرکار چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بن جائے، اور اس وجہ سے آسمان کی طرف رک کر کے بار بار دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا جس میں حضور نبی کریم السلام کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ رب نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب تم مجھے بار بار دیکھتے ہو اس لیے تاکہ تمہارا کوئی حکم آ جائے اور قبلہ جو ہے نا کعبہ بن جائے تو ہم ضرور تمہاری خواہش کے مطابق اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہو۔ اللہ نے کعبہ معظمہ کو قیامت تک کے لیے نبی کریم کا اور مسلمانوں کا جو قبلہ بنایا ہے صرف اپنے محبوب کی رضا جوئی کے لیے بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوشی یہ تھی ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ بن جائے، تو رب نے اس بات کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد پھر حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب تو یہی چاہتا ہے کہ تیرا قبلہ کعبہ بن جائے، جا میرا حکم آ گیا، تیری خواہش کے مطابق اب اپنا چہرہ کعبہ معظمہ کی طرف کر لو۔ یہ محبوب کی ادا ہے۔ چنانچہ آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا
اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں کعبہ کی طرف مڑ کر کے ادا کی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی خوشی کو کتنا پسند کرتا ہے، محبوب کریم کی رضا کو کتنا چاہتا ہے کہ محبوب کی رضا کی خاطر اللہ نے قبلہ ہی چینج کر دیا، قبلہ ہی چینج کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا۔ اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہو، یوں نہیں، بلکہ یوں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب ہم جو ہے تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہو۔ اپنی رضا کا ذکر نہیں کیا رب العالمین نے، میں تمہیں اس قبلے کی طرف پھیروں گا جس میں میری رضا ہو، نہیں، بلکہ فرمایا ترضاہا، تمہاری رضا جس قبلے کی طرف رخ کرنے میں ہے ہم تمہیں اسی طرف پھیر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہان میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور یقیناً آپ کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے۔ ٹھیک، میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے مطابق ہی ساری زندگی عمل کرتے رہے، بلکہ حضور کا ایک لفظ بولنا بھی اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے کہ میرے حبیب جو بات کرتے تھے وہ اللہ کی وحی سے بات کیا کرتے تھے، اللہ جو ان کی طرف وحی فرماتا وہی کلام کرتے، یعنی حضور کا ایک قدم بھی بغیر مرضی الہی کی کبھی اٹھتا نہیں تھا۔ یعنی سرکار علیہ السلام ہر معاملے میں رب کی رضا چاہتے تھے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ یہ محبوب و محب کی بات دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے اور محبوب کریم اپنے رب کی مرضی کے تابع اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اور یہی بندے کا کام ہونا چاہیے، بندے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اپنا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے مطابق کرے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ تعلیم ہمیں دیا سرکار نے، ہم کوئی بھی کام کریں نا 100 بار سوچے پہلے کام کرنے سے پہلے کہ اس کام سے ہمارا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ تو ہماری آج بدبختی بد نصیبی ہے کہ جو مرضی چاہتا کر لیتا، ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں اس میں ہمارا رب راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا، ہم اس کو نہیں سوچتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے رب کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دینا، بس بندے کی مرضی نہیں ہے، رب کی مرضی ہے۔ مسلمان کا اگر مسلمان صرف اپنے نام کا معنی ہی سمجھ جائے گا تو کوئی بھی قدم اپنے رب کی رضا کے خلاف نہ اٹھائے۔ مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے سر خم تسلیم کرنا، سر خم تسلیم کرنا اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر، ہر حال میں بندہ راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی دے، مولا تیرا شکر ہے راضی ہوں، اللہ دکھ دے تیرا شکر ہے راضی ہوں۔ کربلا کے میدان میں دیکھا نہیں، امام عالی مقام نے، شہدائے کربلا نے جو تسلیم و رضا کے پیکر بن کر کے جو اس وقت اللہ کی رضا پر راضی رہے، یقیناً اس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی قائم ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ آپ کی اختیار میں تھا سب کچھ، ایک مرتبہ صرف دل سے دعا کرنا تھا، بس کاجا پلٹ جاتا، تختہ پلٹ جاتا، لیکن نہیں، اختیار تھا دعا کرنے کا، لیکن نہ، اللہ کے رضا پر ہر حال میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور مرضی کے مطابق بندہ عمل کرے، یہی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دیا، یہی سکھایا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب کی رضا چاہتے تھے، اور رب العالمین اپنے محبوب کی رضا چاہتا تھا۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اللہ کا حکم تھا نا۔ اور حضور جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام
ادا فرماتے رہے، اور یہ حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ کر دیا۔ حضور کی مرضی کے لیے جو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اللہ نے وہ حکم ہی ختم کر دیا، منسوخ کر دیا اس کو، اور حضور جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے، یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ رب نے اپنا حکم منسوخ کر دیا، کس لیے؟ صرف محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کریم کی خوشی کے لیے، اور قیامت تک کے لیے وہ قبلہ بنا دیا جس میں محبوب کریم راضی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کی رضا جوئی تھی۔ ان میں سے جس کا بھی انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہوگا۔ نہ ہم رب کی رضا کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ مصطفیٰ کی رضا انکار کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ محبوب کریم ہمیشہ ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا چاہتے تھے، اور رب العالمین اپنے محبوب کو کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا تھا بس۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی ایک روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ حضور میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی جو مرضی ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کی خواہش اور آپ کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی جو مرضی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اور اب تو جانتا ہے کہ میرا حبیب چاہتا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی خواہش کیا ہے، میرے حبیب کی رضا کیا ہے، تو رب العالمین اپنے محبوب کی رضا کی خاطر وہ کر دیتا تھا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو، دیکھو یہ شان تو میرے مصطفیٰ کی ہے، بلکہ اگر بندہ اس صفت کا مظہر بن جائے، یعنی بندہ ہر معاملے میں اپنے رب کا اطاعت گزار فرما بردار بن جائے نا، تو یہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ خالی کن کہتا ہے، کن، مردے کو کن کہہ کے ٹھوکر لگاتا ہے، مردہ کھڑا ہو کر کے زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ محبوب کریم کی شان تو بہت بلند ہے، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کے غلام، حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں، جو اپنی خواہش، اپنی مرضی سب رب کی خواہش، رب کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گزار لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں یہ فیض ملتا ہے کہ اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا کر کن کہہ دیں تو رب العالمین ان کی زبان کو خالی نہیں بھیجتا بلکہ مردہ زندہ کر دیتا ہے۔ آخر کار بندہ جنت میں جائے گا نا، بندے مومن، رب العالمین نے جنتیوں کی صفات بیان کی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ اے میرے ایمان والے جنتی بندو، کہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی وہ سامنے چیز موجود ہو جائے گی۔ جنت میں اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دے گا، خواہش ہے بھی سیب کھانے کے فوراً آ جائے گا، کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ جو خواہش جنت میں بندے مومن کو دل میں پیدا ہوگی، ہمیں یہ چاہیے، فوراً وہ نعمت حاضر ہو جائے گی، یہ رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا ہی کو جنت بنا لو نا، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کو، جنت میں جائیں گے تو ہر خواہش پوری کرے گا۔ تو صوفیہ اولیاء ایک فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس طرح گزارو کہ دنیا ہی میں جو تم خواہش کرو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا، جو تم خواہش کرو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور صوفیہ اولیاء اسی کے مطابق گزارا کرتے تھے، اسی وجہ سے تو ان کی زبان سے جو کلمہ نکلتا تھا فوراً اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا تھا، یعنی گویا کہ ان کی دنیا ہی اس معاملے میں وہ جنت بن چکی ہوتی تھی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے تو محبوب کریم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر حضور راضی رہا کرتے تھے ہر معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا جوئی کی خاطر جو ہے نا ان کی ہر خواہش ہر مرضی کو پوری فرما دیا کرتا تھا۔ بلکہ حدیث روز محشر میں ہے کہ رب العالمین محشر کے دن
تمام اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور علیہ السلام سے فرمائے گا میرے حبیب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے محشر والوں کے سامنے فرمائے گا اے میرے حبیب ہر بندہ میری رضا کا طلبگار ہے، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، وانا اطلب رضائی اکا، اور میرے حبیب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ جو اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، یہ گویا کہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ ہر کوئی تمہاری میری رضا چاہتا، ساری مخلوق رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن رب العالمین اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ اپنے حبیب سے پیار کتنا کرتا ہے۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا۔ کس کی خوشی کے لیے کیا؟ رب نے تو 50 دیا تھا اپنے حبیب کریم کو، لیکن محبوب 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں گئے اور تو حضور یہ چاہتے تھے کہ میری امت پر کمی ہو جائے، اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے 50 نمازوں کو کم کر کے 5 بنا دیا۔ کس کی خوشی کے لیے؟ رب نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرمائی۔ بدر میں حنین میں فرشتوں کو نازل کیا، کس کے لیے؟ محبوب کریم کی خوشی کے لیے۔ آپ کی خوشی کے لیے معراج کرائی، امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے حضور کی خوشی کے لیے، حوض کوثر عطا کیا جائے گا محبوب کی خوشی کے لیے، اور آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب محبوب کریم کی خوشی کے لیے۔ اور چونکہ رب نے یہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آخرت کی بات میرے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ فترضا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں دنیا میں فرمایا محبوب تمہاری رضا کی خاطر قبلہ ہی چینج کر دیا، اپنا حکم منسوخ کر دیا، اور آخرت کے لیے کیا فرمایا؟ میرے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا فترضا، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مولا تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، وَأَنَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ہاں ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہ ہوں گا۔ اور رب نے وعدہ فرمایا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے، تو پتہ کیا چلا حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے گا، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو جائے، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ پھر اللہ پاک نے اسی آیت کریم فرمایا تھا کہ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، تم زمین کے جس حصے میں ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لو، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اس آیت میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے استقبال قبلہ یعنی حالت نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنا شرط قرار دیا گیا۔ جان بوجھ کر بغیر کوئی مجبوری کے اگر کعبہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ استقبال قبلہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں، اور چونکہ وہ اعتراض کرتے تھے حالانکہ ان کو پتہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کی حق ہے، یعنی قبلہ کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم السلام کی اوصاف میں لکھا تھا کہ آپ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے،
یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی گزشتہ انبیاء کرام کی کتابوں میں لکھی گئی تھی کہ وہ آخری نبی وہ ہوں گے ذو القبلتین، نبی یہ ذو القبلتین ہوں گے، وہ آخری جو نبی ہوں گے دو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ حضور کی اوصاف میں سے، حضور کے نبوت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی تھی، اور یہود و نصارہ یہ اس کو پڑھتے تھے، جانتے بھی تھے کہ آخری نبی جو ہوگا وہ بیت المقدس کے رخ کر کے نماز پڑھے گا، پھر بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ میرے آقا کی نبوت کی نشانی میں سے تھی، اور ان بدبختوں نے دیکھا، اس نشانی کو دیکھا کہ یہ نبی مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن پھر حکم ہوا کعبہ کی طرف تو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اس کو انہوں نے پا لیا۔ پانے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ یہ ان کی بدبختی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتا کہ یہ اہل کتاب جانتے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ نبی یہ برحق ہیں جو دو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور انبیاء کرام نے آخری نبی کی نشانی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے یہ کیا کہ نبی کریم السلام پر بجائے ایمان لانے کے حسد کرنے لگے، بغض کرنے لگے، عناد رکھا انہوں نے، اور ایمان لانے سے محروم رہے، بلکہ قبلہ کی تبدیلی پر بجائے اس کے کہ قبول کرتے، ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا اس بات کو مانتے، انہوں نے انکار کر دیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ یہ بدنصیبی ہے ان کی۔ باقی نبی آخر الزمان اور رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا نبوت کی آخری نبی کی نشانی تھی کہ نبی یہ کونین علیہ السلام دو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس آیت کریمہ آیت نمبر 144 کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور آج چونکہ یہ خاص پروگرام بھی کرنا ہمیں، انشاءاللہ آج ہم اپنا درس یہیں موقوف رکھتے ہیں۔ آئندہ ہفتہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ تشریف لایا کریں، قرآن عظیم کی ترجمہ تفسیر